اللہ پاک کا فرمان ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کہیں، اللہ کی مغفرت کہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کا دریا کہیں، وہ ذات ہمارے اوپر بڑی ہی مہربان ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بڑی ہی رحمت کرنے والی ذات ہے، بشرطے کہ انسان اس کو سمجھے۔ انسان اس کو یوں بھی سمجھ سکتا ہے کہ انسان سے روزانہ کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ کرتا ہے، خصوصاً خوشی پر یا غمی کے موقع پر وہ رب کو عموماً بھول جاتا ہے۔ خوشی کے اندر یوں کہا جاتا ہے بس جی خوشی کا موقع ہے، کچھ کرنے دو، تو حلال حرام جائز ناجائز ڈانس فلاں، لوگوں کو بے سکون کرنا، لوگوں کے آرام کا خیال نہ کرنا، اس طریقے کے مختلف قسم کے پروگرام ایونٹ کرنا جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں تو ہونے دیں، اور اسی طرح چوری چکاری کے گناہ کرنا، شرابیں پینا وغیرہ وغیرہ، کتنے گناہ ہوتے ہیں، انسان اپنی فیلڈ کے اندر رہ کر کتنے کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ جو ہے کوئی لاکھوں گناہوں کے بعد ہی کہیں ہوتی ہو تو ہوتی ہو، ورنہ اللہ کی پکڑ اس حساب سے تو بالکل ہے ہی نہیں جو اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ نے اپنی بخشش کے دریا کے سامنے اس اصول کو بھی توڑ دیا ہے کہ میری امت جو میرے بنائے ہوئے انسان جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ نے اس طریقے سے پکڑ ہی نہیں فرمائی کسی کی۔ تو ایک عجیب سا قصہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ ایک مسخرہ تھا، مسخرہ جو لوگوں کو ہنسا کر جو ہے پیسے کمایا کرتا تھا، مختلف قسم کی کہانیاں بناتا تھا، کہانیاں گھڑتا تھا، گھڑ کے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا کے اندر جو مختلف قسم کے گروپ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، شاعری کی جاتی ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو اس دور کے اندر بھی کسی دور میں ایک بندہ اس طرح تھا جو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، مسخرہ پن اس کا پیشہ تھا۔ کہتے اس نے اپنے وہ رسا کو وصیت کی، میں جب مروں تو میری داڑھی پہ نا آٹا چھڑک دینا۔ اب یہ بڑی عجیب سی وصیت تھی، کوئی آدمی نیکی کے کام کے لیے وصیت کرتا ہے، مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، جائیداد خرچ کرنے کے لیے، تو اس قسم کی کوئی بات اس کے اندر نظر نہیں آتی، یہ وصیت کہ بھئی میری داڑھی پہ جو ہے نا آٹا چھڑک دینا۔ لوگوں نے کہا یار ساری زندگی تو نے یہی مسخرہ بن گیا، آخر میں اللہ سے بھی یہی کام کرے گا۔ انہوں نے کہا یار بس تم چھوڑو اس راز کو، اس بات کو تم چھوڑو، بس تم میری داڑھی پہ نا جب قبر میں سجانے لگو تو آٹا چھڑک دینا۔ کہ اچھا، کر دیا گیا۔ اب آٹے سے سفید داڑھی کے ساتھ وہ قبر میں پہنچ گیا۔ اب اس سے سوال جواب جو ہوئے ہوں گے اللہ کی طرف سے ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ہاں جی کیا بنا، تیرے مسخرے بن کر تو نے کیا کیا، کوئی کام بنا یا نہیں؟ نے کہا تو کا لگ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو مجھ سے یہ پوچھا گیا، سوال جواب ہوئے، تو میرے گناہوں کو بھی دیکھا گیا، تو میرے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ اے بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا ہے؟ نے کہا میں نے اسی امید پر، اسی بخشش کی امید پر تو میں نے یہ کام کیا کہ میں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں سفید بال والوں کو جہنم میں ڈالوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، تو میں اسی امید کو لے کر آیا ہوں کہ میرا کوئی اچھا عمل میرے پاس نہیں ہے، میرا کوئی اچھا کردار میرے سامنے نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، بس ایک گناہ ہی گناہ، غلطیاں، خطائیں، بس ایک امید لے کر آیا ہوں کہ آپ کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو سفید بالوں سے شرم آ جاتا ہے۔ اب میرے بال تو کالے تھے لیکن میں نے سفید جان بوجھ کر کیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا
کہ اگر تو نے میرے بندے اسی وجہ سے ہی کیا کہ میری بخشش کی امید پر، چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ دنیا اللہ کی رحمت پر ہی چل رہی ہے، اللہ کی بخشش پر ہی چل رہی ہے، اللہ کی مغفرت پر ہی چل رہی ہے۔ اگر اللہ کی بخشش، رحمت، مغفرت نہ ہو تو پھر کوئی بندہ بھی بخشش کے قابل نہیں ہے، اس کو مغفرت کے قابل نہیں ہے، نہ کوئی معاف کیا جا سکتا ہے۔ صرف اللہ اپنا عدل کا دروازہ کھول دے تو کوئی انسان نہیں بخشا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے دروازے سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہی معاف کرنے والی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے تو معافی کے دروازے بھی اس نے کھول رکھے ہیں، اسی سے معافی مانگنی چاہیے، اور کسی کو اللہ کے دروازے سے مایوس کرنا بھی نہیں چاہیے کہ تو نے اتنے گناہ کیے۔ ٹھیک ہے گناہ اتنے ہو گئے، لیکن اس کے لیے بھی معافی کا دروازہ کھولتے ہوئے بتانا چاہیے کہ اب بھی دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک بندے کے اوپر سکرات کی حالت طاری نہ ہو، روح قبض کرنے کی حالت طاری نہ ہو، اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔